الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی, اور حل جماعت اسلامی کیسے ہے؟ کہنا تو آسان ہے. ہم دیکھیں, ہم تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کئی برس سے لگے ہوئے ہیں, اور ہماری الیکشن کیمپین ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہے باقی لوگوں کو الیکشن میں آنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے. ہم تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں, کبھی کسی ایشو پر, کبھی کسی مسئلے پہ, اور اتنے مسئلے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آواز ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے لوگوں کے. یار آپ دیکھیں نا, 76 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے, اور شناختی کارڈ بننا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی دھرنے دینے پڑے, سب کچھ کرنا پڑا. اللہ کا شکر ہے 80-90% مسئلہ ریزالو ہو گیا. بیریا ٹاؤن کا مسئلہ آ گیا, اس کے لیے مطلب کر کے اب اللہ کا شکر ہے کہ اربوں روپے ہم نے واپس دلوائے, ایگریمنٹ کیا باقاعدہ, اور اس طرح سے. تو کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا, یا کم از کم ہماری آواز تو آئے گی. ابھی انٹرمیڈیٹ میں بچوں کو فیل کر دیا, اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لڑ رہے ہیں اس کے لیے بھی, کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی دوران میں الیکشن آ جاتا ہے. تو جب الیکشن آ جاتا ہے تو ہم پہلے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی یوتھ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا بہت زبردست یوتھ امپاورمنٹ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر الیکشن کو بھی ہم بہت سیریس طریقے سے لیتے ہیں, اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. تو یہ ہے, اور حل اس طرح ہے جماعت اسلامی کے. جماعت اسلامی کے علاوہ, مطلب اس لیے نہیں کہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں, ایک شہری کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں, کراچی والے کی حیثیت سے, تو جماعت اسلامی کے علاوہ آپشن کیا ہے اس کے پاس. کیونکہ اگر جو پارٹیاں آپشن ہو سکتی ہیں جو حکومت میں رہی ہیں, تو ان کی تو پرفارمنس ان کا منشور ہے. 35 سال سے حکومت میں ایک پارٹی ہے, ظاہر MQM ہے. پیپلز پارٹی لگاتار 15 اور 50 سال سے حکومت میں ہے. اب ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد بھی ہمیشہ رہتا ہے. اس کے نتیجے میں کراچی کو کیا ملتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح سے ظاہر ہے پچھلے الیکشن میں ایک بڑا مینڈیٹ PTI کو ملا. PTI کے لوگ مینڈیٹ ملنے کے بعد اس طرح سے سرو نہیں کر سکے کراچی کو, بلکہ بعد میں حالات نے بتایا جب اس وقت ان پر بہت مشکل ہے. تو اس مشکل میں جو لوگ تھے جن پر ہم تنقید کرتے تھے کہ یہ خان صاحب کو بھی لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے لوگ تو پتہ نہیں کہاں چل گئے, کہاں اڑ گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ ٹیم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو جماعت اسلامی ہے. اچھا, ہمارے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا. نعمت اللہ خان صاحب ہیں, عبدالستار افغانی صاحب ہیں, جب جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا گیا ہم نے کام کیا, اور ایمانداری سے کیا. تو اس لیے اس وقت کراچی کے لوگوں کے پاس آپشن سوائے اس کے, اگر کوئی اس لیے ووٹ ڈال دیتے کہ میں اس پارٹی کو بس مجھے دینا ہے ووٹ, تو الگ بات ہے. ورنہ اگر شہر کے حالات بدلنے ہیں, کوئی امید پیدا کر دی ہے نوجوانوں میں, تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی سے نہیں, کئی سالوں سے شارع فیصل پہ آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پوسٹرز کی مد میں, بل بورڈز کی مد میں. آپ کی اگر PTI کے بعد سوشل میڈیا کسی کا اگر اسٹرانگ ہے تو جماعت کا نظر آتا ہے, باقی پارٹیاں بھی کیچ اپ کر رہی ہیں, اور آپ کی فالوئنگ بھی ہے. زیادہ تر ہماری پارٹیز جو ہیں وہ یا تو انڈسٹریلسٹ بیکڈ ہیں, تو فنڈنگ وہاں سے ہے. آپ لوگوں کا موسٹلی جو ہے پبلک فنڈڈ پارٹی ہے, رائٹ. تو یعنی پبلک اتنا اعتماد کرتی ہے, مگر پھر بھی آپ لوگ کبھی سویپ کیوں نہیں کر پائے؟ اگر سویپ نہ بھی کہیں تو ایک اچھا مینڈیٹ کیوں نہیں لے پائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس کی بہت ملٹیپل ریزن ہے. ہمارے ملک کا انتخابی نظام ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا, کہ یعنی ایک کو باندھ کے پھینک دو اور دوسرے کو کھلا چھوڑ دو, کہ آ جاؤ لڑ لو, تو پھر ظاہر بندہ وہی ہارے گا نا. اس کے باوجود بھی ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں گانٹ کھل نہ جائے. تو یہ سب مسئلے تو چل رہے ہیں نا اس وقت ملک میں. پھر جاگیرداری, وڈیرہ شاہی, سرمایہ کی طاقت, ہم کچھ بھی کر لیں. آپ نے کہا نا ہمارے تو بل بورڈ ہی لگتے ہیں نا بھائی, یہ جو اشتہار ٹی وی پہ چلتے ہیں اربوں روپے کے ہوتے ہیں, ہم اس میں سے کتنا حصہ لے سکتے ہیں؟ اور آپ کو سوشل میڈیا کا بھی پتہ ہے کہ اب ایک لمٹ سے زیادہ ہم جیسی پارٹیاں نہیں افورڈ کر سکتی. اس کے باوجود ہماری یہ چیزیں اس لیے زیادہ اچھی ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں بھی کرپشن نہیں ہوتی. یہ ایک الگ فنومینا ہے کہ خود اس میں کرپشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ پارٹیاں جو کرپشن کر کے پیسہ کماتی ہیں, خود ان کے ساتھ بھی حساب بنتا ہے اس موقع پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل یہ مالیاتی نظام ہے نا, فنڈز کا جو نظام ہے, وہ ہمارا کارکن بیسڈ ہے. بیسیکلی ہمارا 80% 90% جو فنڈ ہوتا ہے نا, ہمارا ہر کارکن دیتا ہے, اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتا ہے. اس لیے کہ ہماری ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے. ہم اس لیے نہیں سیاست کر رہے کہ ہمیں مفاد چاہیے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے جناب کہ مجھے سیٹ کیوں نہیں ملی, مجھے سیٹ کیوں نہیں ملی. ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ ہے, اس کے تحت ہمارے ہر چیز ہوتی ہے. تو ہمارے کارکن فنڈ دیتے ہیں. یعنی اگر میں اپنے حلقے کے لیے پیسے دینا چاہوں کہ مجھے اتنی پبلسٹی چاہیے, تو میرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں جماعت کے جو مقامی ہمارا ناظم انتخاب ہے نا, جو الیکشن سیل کا انچارج ہے, میں وہاں پیسے جمع کراؤں گا اور وہ خرچ کرے گا. اچھا, میں خود نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پارٹیاں
اچھے طریقے سے آگے چلتی ہیں. ورنہ پھر ادر وے کیا ہوتا ہے, میرے پاس زیادہ پیسے ہیں میں بڑا ہو جاؤں گا, جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. تو پارٹیوں میں آپ کو یہ نظر آتا ہے نا کہ الیکٹیبل کی سیاست, جاگیرداروں کی سیاست, وڈیروں کی سیاست, وہی پارٹی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. پھر پارٹی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ اگر ڈیل کر لیں ادھر ادھر, پارٹی مک گئی. تو جماعت اسلامی میں پارٹی کا نظام ہے, اور اس میں ہر آدمی, یعنی وہ اختیار بھی دیتے ہیں, امیر کو بہت اختیار ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اپنی ایگزیکٹو باڈی کا پابند بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے اخلاقی طور پر پابند ہوتے ہیں. لیکن قانون ہمیشہ ہر ایک کو نہیں پکڑ سکتا جب تک کچھ ذہنی طور پر آپ کی تربیت نہ ہو, اخلاق نہ ہو. تو ان دونوں نظاموں کے تحت ہم چلاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر لوگوں کو نظر آئیں اور لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہیں. جب کوئی انتخاب نہیں ہو رہا ہوتا تب بھی فلڈ آئے تو جماعت اسلامی, کورونا آئے تو جماعت اسلامی ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, ہمارے 5-6 تو ہسپتال کراچی میں چلتے ہیں, صرف پورے ملک میں تو 45 ہسپتال ہیں. اور اسی طرح ہمارا آئی ٹی کا پروگرام بنو قابل کا ایسا زبردست فلورش ہوا ہے, تو اللہ کا شکر ہے. اور ایسا مطلب دلی سکون ملتا ہے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کورس کر کے وہ اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں, جاب پہ لگ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, کوئی امید دے دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم چونکہ فیلڈ میں رہتے ہیں تو لوگ پھر تعاون کرتے رہتے ہیں. تو یہ نظام چل رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.